مجھے سنبھالنے کے لیے لفظوں کا خزانہ عطا فرما ہے۔ فرمایا آپ نے دیکھیے آپ دیوار پر 2 لکیر کھینچیے، ایک چھوٹی ہو اور ایک بڑی ہو، کھینچنے والا کون ہے؟ آپ تو نہیں۔ اگر آپ نے چھوٹی کھینچی تو وہ چھوٹی ہے اور بڑی کھینچی تو بڑی ہے، تو شخصیتیں بھی تو آپ ہی بناتے ہیں نا۔ کچھ کہہ رہا ہے شخصیتیں سننے کے عادی نہ بنی، توبہ کو سننے کے بھی عادی بنے۔ اور وہ فرمایا آپ نے بہت توجہ چاہوں گا، کہا رک جاؤ ابھی کچھ مت رکو، ٹھہر جاؤ۔ اب سید سجاد یزید کی طرف مخاطب ہو اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں اے یزید، یہ نہیں کہا کہ تیرا احسان ہوگا، تیرا شکر گزار رہوں گا، تو حاکم وقت ہے، مجھے کچھ کہنے کی اجازت دے دے۔ کچھ کہنے کی اجازت دے دے۔ امام نے کہا کہ کتنی شجاعت ہے امام کے لہجے پر، امام کا انداز ہے، کتنی دیر ہے، کہیں سے کہیں تبدیلی نظر نہیں آئے گا امام کے انداز میں، خوف نظر نہیں آئے گا امام کے انداز میں۔ امام نے کہا یزید اجازت دے، اجازت دے، میں بھی کچھ کہوں اس مقدمے کو ڈھیر پہ جا کر۔ یزید اجازت دے کہ میں اس مقدمے کے ڈھیر پہ جا کے کچھ کہوں۔ میں کا مولا منبر ہے، احترام آپ سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ کہاں میں جانتا ہوں منبر ہے، میں سبق فرق ہے اس بات کا کہ جس جگہ پر اگر ہمارے علی کی مخالفت کی جائے کتاب سے نہیں کرنا، بہت ساری کتابیں سے بہت سارے جملے، ہر کتاب کا الگ الگ جملہ بھی یہ کتابوں کا نام نہیں بتا سکتا ہوں، تو پھر لائبریری آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور کھا کے گھر جا کے بتائیں گے، سب کھول کے بتائیں گے۔ اب تو سب چیز ڈیٹا سے سب چیز حاضر ہے، سب چیز لائیو ہے، جس طرح ہم لائیو سنتے ہیں تو ایسے ہی آپ کو لائیو مل جائے گا۔ فرمایا نے تو امام نے کہا کہ اجازت دے، میں بھی اس بکریوں کے پھیر پہ جا کے کچھ کہوں۔ یزید کہتا ہے کہ تم اصلی ہو، ہمارا قانون ہے کسی اصلی کو بادشاہ کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب امام نے اپنے گفتگو کا انداز کرنا، وہاں دربار والوں سے کیا کہا ہوا ہے کہ یہ خدا کے مخالف ہیں، وحدانیت کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ امام نے کہا یزید اجازت دے، میں بھی تو جا کر خدا کی باتیں کروں، میں نے تو جا کر قرآن کی آیات کروں، میں نے تو جا کر حدیث بتاؤ، میں نے تو جا کر خالق کی کتاب سے بیان کروں۔ یزید کہتا ہے تمہیں اجازت دی کہ نہیں دی جائے گی۔ تو جب یہ کہتا ہے کہ تلوار والے ڈر کو سلام ہوتے کہتے ہیں، ارے او یزید کیوں منع کر رہا ہے، کیوں رہا ہے؟ نہ تو میں اپنا کی باتیں کروں گا، اللہ کا تذکرہ کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، اسے بولنے میں بولے گا کہ ثواب کما لیں گے، کہیں سے بولنے نہیں دیا جائے گا۔ جملہ پھیلا وہ کیا؟ اب سارے درباری بیک زبان ہو کے کہتے ہیں بولنے کی قدر کرنے کا خدا کی قسم، سب نے بیک زبان ہو کر کہا یزید بولنے میں یہ کیا بول پائے گا، یہ بیمار ہے، ابھی زبان لڑکھڑا جائے گی، قلبوں میں لرزہ آ جائے گا، یہ خود نیچے آ جائے گا، کیا بول پائے گا، بولنے میں بیمار ہے۔ اب یزید کہتا ہے اگر بیمار ہے تو کیا ہوا، یوں میں حیدر کلام
ابن حلال کر رہا ہے کہ یزید کہہ رہا ہے نا کہ باتیں کروں گا، قرآن کی باتیں کروں گا، قرآن کے سورے پڑھوں گا، تو جانے دینا، کچھ کہنے نہیں دینا، ہم بھی کچھ سن لیں گے نا۔ تو اب یزید کے منہ سے اچانک ایک پکڑا نکلا کہ تمہیں نہیں پتا اسے بول رہے ہو، اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے۔ محمد کی زبان ہے۔ اب شخصیت کے بھگوان سے نظر دیتا ہے کہ اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے، تو فوراً سارے دربار میں قلم پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کچھ اور بتایا گیا تھا نا، اب دربار میں بیٹھ زبان مل کر کرتے ہوئے تصدیق تو کس محمد کی بات کر رہا، نہیں محمد نہ تصدیق میں کرنا سکھا، وہی محمد نہ کے قرآن لایا، وہی محمد نہ جس نے زکات بتائی، وہی محمد نہ جس نے اسلام پہنچایا، وہی محمد نہ کہا اس کی محمد کی بات کر رہا ہے۔ تو سارے درباری کہتے ہیں کہ یزید میں ہم نے محمد کو دیکھا نہیں ہے، یہ بولے گا تو پتا چلے گا محمد بولنا کیسے تھا۔ چلے گا کہ محمد چلتے کس انداز سے آپ کے سلموں میں اتر جاؤں گی، مولا کا بڑا خرمہ ہو رہا ہے، پورا نہیں کروں گا، دو چار جملے اکبر کے بعد تمام ہو جائیں گے، مختارہ ہو جائیں گے، وہ فرمایا آپ نے کہ اب یزید کہتا ہے اچھا اگر یہ بات ہے تو جاؤ پڑھواؤ۔ اب میرا چوتھا امام چلا اور منبر تک میرا چوتھا امام پہنچا۔ اب میرے چوتھے امام نے کہا تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی۔ امام نے کہا نا کہ خدا کی تعریف کے امام نے یہ قابل ہو فضلہ امام کا دربار میں۔ اب درباری آپس میں قومیاں چلاتے لوگ کہہ رہے تھے یزید تو کہتا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ تو بات نہیں، تو اللہ کے ذکر سے سنت آج تک بنی ہوئی ہے۔ فتویٰ شروع کرنے سے پہلے ہم حمد اللہ کا فقرہ کہیں، تو یزید تو کہتا ہے یہ اللہ کو نہیں مانتے اور یہ اپنی بات شروع ہی اللہ کے نام سے کر رہے ہیں، اپنے بیان کا آغاز اسم سے لے کر رہے ہیں، اس میں الہی دے رہے ہیں، خدا کی تعریفیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اللہ نے شرف بخشا ہے، ہمیں تو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی اور فرمایا ہمیں تو اللہ نے شرف عطا کیا۔ اب پھر امام نے اور مختصر کر رہا ہوں، پھر امام نے کہا اے دربار والوں جو جانتا ہے، صاحب ریاضت مسلم بھی چل کر لکھی، اے دربار والوں جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے اور جو نہیں جانتا ہے وہ آج جان لے، جو نہیں جانتا ہے وہ آج جان لے۔ ہم کون ہے؟ اللہ نے فرمایا سنو نبی مختار ہم میں سے ہے۔ نبی مختار کا ہے نام ہے، نبی مختار ہم میں سے ہے اور شیروں کا شیر، شیر کا شیر ہم میں سے ہے۔ جعفر تیار، آپ کو ملا جعفر تیار ہم میں سے ہے۔ امام دو صفحے کہنے کے بعد آخر میں فجرہ کا سنو حمزہ شہید بھی قطاروں میں ہم سے
نے دربار والوں کا حمزہ نام سنا ہوا تھا، جیسے ہی نام سنا بولیں گے تو میں خاموش بیٹھ جاؤں گا۔ دربار والوں کا یہ لفظ حمزہ سنا ہوا تھا، حضرت دوبارہ کہنا کیا کہہ رہے ہو؟ حمزہ کا تعلق بھی ہم سے، کس حمزہ کی بات کر رہے ہو؟ حمزہ کی بات کر رہا ہو، اس کا جگر ہلنا بھی چاہا، پوچھو یہ کہاں نہیں شہر کا تعلق ہم سے، نبی مختار کا تعلق ہم سے ہے، جو کلمہ لایا سکھایا ہم سے ہے، جو نبی کا سردار ہے وہ ہم سے ہے۔ تو اب دربار والے قلم پکڑے ہوئے آپس میں کہتے ہیں لکھو نا کہ ہمارا اس کے تعلق کاغذ تیار کرا کے مرتب کرا دیتے، کاٹ نہیں سکتا اس تاریخ کو، تو لکھو۔ اب رکھ کر کہتے ہیں یہ اصل صحیح میں کہہ رہا ہے یا نہیں؟ بالکل سے کیا دلیل کیا ہے؟ کیا کیوں سے کہہ رہا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ قدمیت سے میں کہہ رہا ہوتا ہوں تمہیں چپ نہ بیٹھا۔ چپ بیٹھا ہے نا، یہ نماز والا اس وقت چپ بیٹھا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، بالکل اس نے حمزہ کا جگر چبایا، وہ لذت کی بات ہے۔ کس نے لکھوایا؟ کس نے لکھوایا؟ چوتھے امام نے لکھوایا، امام سجاد کی عقیدتوں پر لاکھوں سلام، امام کی ذہنیت لاکھوں سلام، کس انداز میں امام نے قائم کرتا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، ماشاء اللہ بڑے محسوس آگی آپ حضرات سبھی مولا کے بارگاہ میں دربار میں حاضر ہیں، آپ سب کو شہزادی فاطمہ اجر عطا کریں گے، آپ سب کو آپ اہل بیت کے دربار میں، تو یہاں نہ کوئی امیر ہے، کوئی مغیر ہے، نہ یہاں کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ سب بڑا ہے، اور کیا اس دربار میں سب ایک۔ اچھا لکھوایا امام نے، اب دربار والے پریشان ہو گئے، ان کے ذہن اور پریشان ہو کر سارے ایک ساتھ سوال کرتے ہیں
اے اسیر ہمارے ایک سوال کا جواب دو کہ آپ ہمیں پورا کھول کے بتاؤ آپ نے آپ ہمیں اللہ کے راستے ایک بات کھل کے بتاؤ کہ آپ بتائیے نا کہ آپ ہے کون، کھل کے بتائیے. آپ کہتے ہیں ہم سے ہے، نبی ہم میں سے ہے، جعفر ہم میں سے ہے، سب آپ میں سے ہے، تو آپ ایک بار کھل کے بتاؤ نا کہ آپ ہے کون. امام نے کہا سنو میں کون ہوں، میں سب سے بہترین طواف کرنے والے کا بیٹا ہوں، جس نے حجر اسود چونتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں، میں بہترین حج کرنے والے کا بیٹا ہوں، طواف کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو شب حضور چادر تان کر بستر جس کے لہجے میں اپنا وہ مقدم کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے گروانے میں انسان کو انجیل پڑھائی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے یوسف کو کنویں سے بچایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نوح کے سفینے کو پار لگایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار لگایا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ ذرا کھل کے بتاؤ تم ہو کون، رسولوں میں کون ہو. میں اللہ کا بیٹا ہوں، 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 میں اللہ کا بیٹا ہوں. ذرا کھل کے بتائیے آپ نے کون، کبھی کعبے کے بیچ میں پیدا ہونے والا پیدا ہونے والے کا بیٹا ہو. ہم آپ بھی نہیں سمجھے، آپ کھل کے بتاؤ آپ ہے کون. تو امام نے یزید کی طرف کر کے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، یہ بتائے گا کہ کعبے میں پیدا ہونے والا اس کا نام تھا. تو زیادہ ہو جائے گا. یعنی نبھر رہا تھا کہ جیسے کوئی اسیر کسی بادشاہ سے بات کر رہا لگ رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ نمک حرام آنے لگا تو یزید نے کہا جلدی کرو، اگر یہ بولتا رہا تو معاملہ الجھ جائے گا، آگے بڑھ جائے گا. پھر آسان کہلواؤ، اب کیا ہو گیا اس مکار کو، انہیں کیا کرنا کہ خدا کو نہیں مانتے، آسان کہلواؤ. اب ایک موضوع نہیں، یہ چیز میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہے. سوریا میں آپ جب جائیے گا وہاں ایک مسجد ہے، مخصوص نام ہے،
اس مسجد میں آج بھی ایک مؤذن اذان نہیں کہتا ہے، 7 مؤذن ایک ساتھ کھڑے ہو کر مائک پر اذان کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ سچ کہیے نمبر پہ آپ مجلس کا نمبر دیکھ پورا یوٹیوب پہ ڈالنا، وہ مل جائے گا آپ کو۔ کیوں؟ ذات کیوں؟ کیونکہ جب خطبہ رکوانے کی کوشش کی تھی نا امام کے، تو وہاں دربار میں کلیے کی آواز اتنا بلند تھی، ایک مؤذن کی آواز میں کٹ گئی، 6 کی لگ گئی، پھر 7 لوگوں نے ایک ساتھ کھڑے ہو کر اللہ اذان گئی، اذان شروع ہوئی۔ امام نے کہا ہماری جان بھی اللہ کا قربان، ہمارا مال بھی اللہ کا قربان، ہمارا نفس بھی اللہ کا قربان۔ قربان میں کلام ہے، کہتا ہے کہ تب تو بیٹھا ہوا کہ یہ اللہ کو نہیں مانا، تو اپنی جان بھی اللہ کا قربان، مال بھی اللہ کا قربان، سب کچھ تو اپنا اللہ کا قربان کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا سوا کوئی نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا ٹھہر جا، آئے بس ختم کر رہا ہے جنہیں، اب فضائل کے کیفر نہیں رہ گیا، بیکریت آئی ہو گیا، اہل بیت کی آمد ہو چکی ہے۔ اور فرمایا کہ بتا یزید جیتا کون ہارا کون، اور فرمایا اپنی کہاں سے بلائی نکال کر کہ جیتا کون ہارا کون، سن اگر محمد تیرے نامہ ہے تو تو جیتا، اور اگر محمد میرے بابا حسین کے نانا ہے تو میرا بابا جیتا۔ حسین جیت گیا۔ اس موقع پر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر زمانے کو یہ بتانا ہو کہ حسین جیت گئے تو مجلسوں میں آئے گا، بتانا ہو کہ یزید ہار گیا تو مسجدوں میں آیا گا، اور اگر چاہتے ہو کہ ہمارے درمیان یزیدی جراثیم پیدا نہ ہو تو نعرہ حسینیت لگایا کرو۔ انشاءاللہ بیت کی آمد ہے، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ کیونکہ میں نے معلوم علماء کو سے سنا ہے کہ فضائل کے درمیان دیکھیں کی کیفیت ہو جائے تو ہماری آمد ہو گئی، بس وہاں سے مسائل ہو۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ ماشاءاللہ یقیناً بہت بہترین مرثی آپ نے سوال کرنا ہے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ جانتے ہو حسین سکینہ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ حسین نے تو دعا کی بنا نماز شب نے کیسے بیٹی عطا فرما کہ جس کو ملے گا مجھے اس کے بغیر قرار نہ آئے۔ کی اللہ نے سکینہ عطا فرمائی، نماز شب کی دعا کا نام ہے حسین کے سکینہ۔ عزاداروں جب یہ قافلہ پہلا قافلہ چلا ہے تو میں بڑا شکر کہتا ہوں کہ اس قافلے میں ایک سکینہ بھی تو ہوگی، اس قافلے میں ایک سکینہ بھی تو ہوگی حسین کی۔ کہاں اس قافلے میں سکینہ بھی ہے؟ قتل چلا کہاں ہے وہ سکینہ؟ کہ وہ چھوٹی سے بچی ہے، تمہیں چھوٹی کی آواز میں دیتی ہو اجرکم اللہ، آپ کے روزے بلند خدا تعالیٰ کو رسول اللہ حسین کے اللہ تعالیٰ جب آپ پاتے ہیں کربلا سنتے بنا تو میرا چھوٹا امام آپ کے تحریرات ایسا بات اسے کربلا سنی میرے پیار ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہتے ہیں مسلم سجاد کیا جاتا ہے اللہ کبھی بنائے سکینہ کہاں ہے شب سکینہ اپنی رکھتی ہے کبھی سکینہ کو سب سے الگ بٹھایا جائے سکینہ کو تنہا دکھایا جائے کسی بچی اکیلا بنے نوائے اللہ کو اللہ نے کہا کہ موقع بنایا گیا موقع آیا سکینہ کو ناکے کو بٹھایا گیا اچھی خبر چلی آئے بچی تنہا بنے کھا جائے گا دل آئے گی اللہ نے پھر ناکے کو زمین پہ دکھایا گیا اور سکینہ کے سینے کی جانب سے کو پس پر نکھایا گیا سکینہ کے ہاتھوں میں اسیر اور سکینہ کو نکا کر نصیر سے باندھا گیا کی ہڈی ہوتی ہے وہ روح کی ہوتی ہے جب ایک چلتا ہے تو اس کی ہڈی کبھی آگے جاتی ہے کبھی پیچھے آتی ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن بھی گز جاتا ہے حسین کی یتیمہ کو روڈ پر نکال کر رسی سے باندھا جیسے جیسے وہ چلتا ہے کبھی موٹی آگے ہوتی تھی کبھی پیچھے ہوتی تھی ننی سکینہ کا سینہ چھنی چھنی ہو گیا حسین سے ہمارے اس قلیل سے زیادہ ذکر کو قبولیت عطا فرما مظاہر مقدسہ کا تحفظ فرما ہمیں اپنی حفاظت فرما اولاد اولاد صاحب مقبول سے خزانے غیب العزت عطا فرما امام صدر کی تعظیم فرما نبی رسول سید علی منزل حسین ابن سید مظفر حسین زہرا بنت سید حسن حسین اور تمام شریکان انہا سیدہ کے حکومی سن فرمائیں اور تمام مومنین کے حکومی سن فرمائیں جتنے بھی اس میں مومنین شریک ہیں سب کے مومنین کو سن فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وإياک بسم اللہ الرحمن الرحیم